حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک خلا محسوس کرتے تھے اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی ہمدم کی کمی نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہمدم و رفیق پا کر بے حد مسرور اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اجازت تھی وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس سے کچھ نہ کھائیں اور نہ ہی اس کے پاس جائیں۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسان یعنی بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، اور آخرکار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد آدم و حوا علیہ السلام دونوں پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے، گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدائے تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ ممانت کے باوجود یہ عدول حکمی کیسی؟ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو چھپانے سے باز رہے، اور ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب سرکشی نہیں بلکہ بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے عفو و درگزر کا خاص کار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کریں، اس لیے بے تقاضائے حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی و متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدائے تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات حوا علیہ السلام کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا، اگر تم اس کے پاس گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ راحت و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے اس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ہر وجود دوسرے کا دشمن ہے، اب تمہیں جنت کی جگہ زمین میں رہنا ہے، اور ایک خاص وقت تک کے لیے جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے القاء سے چند کلمات معلوم کر لیے جن کے لیے اس کے حضور قبولیت تھی، پس
अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली और बिलाशुबा वही है जो रहमत से दरगुजर करने वाला है और उसके दरगुजर की कोई इंतहा नहीं। आदम की तौबा कबूल हो गई, लेकिन जिस जिंदगी से वो निकल चुका था वो दोबारा नहीं मिल सकती थी। बस हमारा हुक्म हुआ, अब तुम यहां से निकल जाओ और जिस नई जिंदगी का दरवाजा तुम पर खोला जा रहा है उसे इख्तियार कर लो। लेकिन याद रखो, जब कभी ऐसा होगा कि हमारी जानिब से तुम पर राह हक खोली जाएगी तो तुम्हारे लिए दो ही राहें होंगी। जो कोई हदायत की पैरवी करेगा उसके लिए कामयाबी और सआदत होगी, किसी तरह का खटका नहीं, किसी तरह की गमगीनी नहीं। सूरा अहराफ में भी ये वाकया बयान हुआ है। ए आदम, तू और तेरी बीवी दोनों जन्नत में रहो सहो और जिस जगह से जो चीज पसंद आए शौक से खाओ, मगर देखो वो जो एक दरख्त है तो उसके करीब भी ना जाना, अगर गए तो याद रखो तुम ज्यादती करने वालों में से हो जाओगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनके सतर जो उनसे छुपे थे उन पर खोल दे। उसने कहा, तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से जो तुम्हें रोका है तो सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो तुम फरिश्ते बन जाओ या दायमी जिंदगी तुम्हें हासिल हो जाए। उसने कसमें खा खा कर यकीन दिलाया कि मैं तुम दोनों को खैर खाही से नेक बात समझाने वाला हूं। गर्ज के शैतान इस तरह की बातें सुना सुना कर बिलाखिर उन्हें फरेब में ले आया। फिर जूं ही ऐसा हुआ कि उन्होंने दरख्त का फल चखा और जब उन्हें अपनी बरहंगी देखकर शर्म महसूस हुई तो बाग के पत्ते ऊपर तले रखकर अपने जिस्म पर चिपकाने लगे। उस वक्त उनके परवरदिगार ने पुकारा, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से नहीं रोक दिया था? और क्या मैंने नहीं कह दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? उन्होंने अर्ज किया, परवरदिगार, हमने अपने हाथों अपना नुकसान किया। अगर तूने हमारा कसूर ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हमारे लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। फरमाया, यहां से निकल जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, अब तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और ये कि एक खास वक्त तक वहां सरो समाने जिंदगी से फायदा उठाओगे। और फरमाया, तुम उसी में जियोगे, उसी में मरोगे, फिर उसी से मरने के बाद निकाले जाओगे। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने इल्म जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर टैप करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।